بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ یا خاتم النبیین۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈیجیٹل نیٹ ورک کی نشریات کا اپنا پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری، اور میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی۔ اللہ کریم سے امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب اور لائک نہیں کیا ہے تو وہ ضرور کر لیں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے سے بھی ہمیں آگاہ کریں تاکہ پروگرام کو بہتر سے خوب تر بنایا جا سکے۔ اللہ کریم سے امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ ناظرین کرام، دنیا بھر میں ریاستیں اپنے عوام کی صحت اور جان کے تحفظ کے لیے نہ صرف صحت کے منظم شعبے کو فعال بنانے اور مؤثر قانون سازی کے ذریعے معالج اور مریض کے حقوق کا تعین کرتی ہیں، بلکہ اس شعبے پر کثیر رقم بھی خرچ کرتی ہیں، کیونکہ ایک صحت مند قوم کی تشکیل کے بغیر کوئی بھی معاشرہ قومی ترقی اور خوشحالی کے اہداف کو کبھی حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اور اسی مقصد کے لیے کسی بھی سرکاری اور اچھے نجی اداروں میں ملازمت کے حصول کے لیے طبی صحت کا سرٹیفکیٹ کا حصول لازمی شرط میں شامل ہوتا ہے، اور یہ بھی ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ صحت کے نظام کی کامیابی کا انحصار نرسنگ کی تعلیم و تربیت سے جڑا ہوا ہے۔ اگر اس حوالے سے ہم اپنی 74 سالہ قومی تاریخ کا اختصار کے ساتھ جائزہ لیں تو بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی گورنرشپ کی مختصر مدت کے علاوہ 1973 کے دستور میں صحت کے شعبے کو جو آئینی اور قانونی تحفظ فراہم کیا گیا، بدقسمتی سے اس پر آج تک مکمل طور پر عمل درآمد نہیں ہو سکا، اور آج بھی پاکستان نرسنگ کونسل کو قانون قاعدے کے مطابق چلانے کے بجائے نرسنگ مافیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اور ماضی قریب میں سابق صدر مملکت آصف علی زرداری جہاں اپنے اختیارات کی دستبرداری کا بار بار اعلان کرتے رہے، وہیں انہوں نے حیران کن طور پر پاکستان نرسنگ کونسل کے قانون قاعدے کے برخلاف اپنے ذاتی دوست ڈاکٹر عاصم حسین کو پاکستان نرسنگ کونسل کا صدر مقرر کر دیا۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ کوئی بھی ڈاکٹر پاکستان نرسنگ کونسل کا صدر قانون کے مطابق نہیں بنایا جا سکتا ہے، اور نہ صرف ڈاکٹر عاصم حسین نے اپنے اس عہدے کو صدر مملکت آصف علی زرداری کے عہد میں انجوائے کیا، بلکہ وہ نواز شریف کی حکومت آنے کے بعد بھی کافی عرصے تک اپنے اس عہدے کو انجوائے کرتے رہے۔ اور یہاں یہ بھی کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے عہد سے لے کر جنرل ضیاء الحق، محترمہ بے نظیر بھٹو، نواز شریف،
جنرل مشرف، عمران خان کے تمام دور اقتدار میں محکمہ صحت کے حوالے سے خوشنما انقلابی دعوے تو ضرور کیے گئے، لیکن کوئی بھی وفاقی وزیر صحت یا صوبوں میں کوئی بھی وزرائے صحت محکمہ صحت میں مریضوں کے حوالے سے کوئی نمایاں انقلابی کردار ادا کرنے میں ناکام رہے۔ اور حق تو یہ ہے کہ آصف علی زرداری کی حکومت میں بار بار کے وعدے کے باوجود 5 سالہ ہیلتھ پالیسی پیش کرنے میں آصف زرداری کی حکومت ناکام رہی ہے۔ اور اس پس منظر میں وفاقی اور صوبائی وزرائے صحت مافیا کے چنگل میں پھنس کر اپنے مالی فوائد، مفادات اور دیگر فوائد حاصل کر کے آتے اور جاتے رہے ہیں۔ اور آج بھی ایسے ہی کچھ وفاقی وزارت صحت کے ناک کے نیچے پاکستان نرسنگ کونسل میں لاقانونیت کا ایک بازار گرم ہے، اور اس وقت کے وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل صاحب کا تعلق کراچی سندھ سے ہے، لہذا پاکستان نرسنگ کونسل اس وقت محکمہ صحت سندھ کی مافیا کے نرغے میں ہے، اور سندھ نرسنگ مافیا کا جائزہ لیا جائے تو اس میں سر فہرست سب سے پہلے نام عبدالقیوم خان مروت کا آتا ہے۔ اور 2-3 سال کے دوران اسی نرسنگ مافیا میں بلدیہ غربی کراچی کے چوکیدار شیر خان، NICH کے اعجاز کلیلی، جو ینگ نرسنگ ایسوسی ایشن کا اپنے آپ کو عہدیدار بھی ظاہر کرتے ہیں، اعجاز کلیلی کے علاوہ سرکاری سطح کے اوپر سندھ میں خیر النساء اکبر، عبد الناصر خان، مشتاق مسیح اور انتظار مری جیسے لوگ نرسنگ مافیا کے زمرے میں شامل ہیں۔ یہی نرسنگ مافیا اس وقت پاکستان نرسنگ کونسل کی جعلی رجسٹرار، غیر قانونی ڈپٹی رجسٹرار، ایڈ ہاک رجسٹرار، جن کی مدت ملازمت ختم ہو چکی ہے، اس کے باوجود وہ نہ صرف اس عہدے پر براجمان ہیں بلکہ موجودہ نرسنگ مافیا ان کو اس عہدے پر برقرار رکھ کر غیر معیاری اور اہلیت کے معیار پر پورا نہ اترنے والے نجی نرسنگ اسکولوں کی رجسٹریشن اور اس کے عوض بھاری رقوم کے بٹورنے کا عمل بھی جاری ہے۔ یہاں آپ کو جان کر یہ بھی حیرت ہوگی کہ عبدالقیوم خان مروت ایک ایسی میل نرس ہیں کہ جن کے بارے میں مبینہ طور پر یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کا امتحان کسی اور نے دیا اور نرسنگ کا سرٹیفکیٹ عبدالقیوم خان مروت نے حاصل کیا۔ عبدالقیوم خان مروت سول اسپتال کراچی میں کوما کیئر سپروائزر کی حیثیت سے ملازم ہونے کے علاوہ نہ صرف کراچی کے متعدد نجی نرسنگ اسکولوں کے مبینہ مالک بتائے جاتے ہیں بلکہ از خود عبدالقیوم خان نرسنگ اسٹاف میں بھی اور پیرامیڈیکل اسٹاف میں بھی قومی سطح کی صدارت کے دعوے دار ہیں، لیکن ان کے اس متنازع کردار کی ایک جھلک آل سندھ پیپلز پیرامیڈیکل اسٹاف ایسوسی ایشن کراچی کی جانب سے گزشتہ دنوں سے مسلسل دیکھی جا رہی ہے کہ سول اسپتال کراچی میں ان کی بدعنوانیوں اور
ان پر عائد ان سنگین الزامات کے خلاف پیرامیڈیکل اسٹاف کا احتجاجی سلسلہ جاری ہے۔ اس احتجاجی سلسلے کا وہ جواب تنظیمی اعتبار سے بھی دینے میں ناکام نظر آ رہے ہیں۔ تو قاعدے قانون کے مطابق اب تک حکومت سندھ، وزیر صحت اس سارے معاملے کے اندر خاموش تماشائی بنے نظر آ رہے ہیں، جبکہ اس حوالے سے باوثوق ذرائع نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ حال ہی میں غیر قانونی طور کے اوپر طویل عرصے سے فائز سرکاری سطح پر سندھ ایگزامینیشن بورڈ میں ڈپٹی ڈائریکٹر کی حیثیت سے اور کنٹرولر کی حیثیت سے اور اس کے علاوہ کئی اور عہدوں کو انجوائے کرتے ہوئے خیرالنساء اکبر کو سیکریٹریٹ صحت کے حکم پر انہیں فارغ کر دیا گیا ہے، اور انہیں فارغ کرتے ہوئے ان پر شدید مالی بے ضابطگیوں کے الزامات بھی عائد کیے گئے ہیں۔ محترمہ خیرالنساء اکبر اتنی باکمال شخصیت ہے کہ وہ بھرتی تو متحدہ قومی موومنٹ الطاف بھائی کے حوالے سے ہوئی، لیکن جیسے ہی سیاسی رخ تبدیل ہوا تو انہوں نے بھی اپنا قبلہ تبدیل کرنے میں تاخیر نہیں کی، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی انہیں گود لینے میں کوئی دیر نہیں کی، اور یوں جناح اسپتال میں کسی اور صوبے کے اوپر اسٹاف نرس کی حیثیت سے کام کرنے والی خیرالنساء اکبر جام شورو نرسنگ کالج میں 17 گریڈ کی کلینیکل انسٹرکٹر کی حیثیت سے فائز ہو گئی۔ انہوں نے جس اسامی پر بھرتی ہوئی اس پر تو ایک روز بھی ڈیوٹی نہیں کی، بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مسلسل وہ سندھ ایگزامینیشن بورڈ میں کنٹرولر، ڈپٹی ڈائریکٹر، فوکل پرسن اور نہ جانے کس حیثیت میں وہ یہاں پر تعینات رہیں، اور اپنی تعیناتی کے دوران فیل پاس کے نام پر انہوں نے بچوں سے لاکھوں روپے کی رشوت وصول کی، حتیٰ کہ اس سلسلے میں مرڈر کا ایک واقعہ بھی مشتاق مسیح کے حوالے سے ریکارڈ کے اوپر موجود ہے۔ ابھی اس تمام تر تفصیلات میں جائے بغیر میں آپ کو یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قیوم خان مروت جو ماضی میں کبھی خیرالنساء اکبر کے مخالف اور کبھی دوست رہے ہیں، وہ آج کل سنا یہ گیا ہے کہ ان سے بھاری رقوم کے عوض وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کے ذریعے انہیں پاکستان نرسنگ کونسل کا رجسٹرار لگوانے کے لیے کوشاں ہے، جبکہ اس وقت حقیقی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان نرسنگ کونسل کے ماتحت تمام صوبوں میں نرسنگ کی تعلیم و تربیت کا سارا سسٹم کی بساط لپیٹی جا چکی ہے، اور جنرک نرسنگ کا جو نیا پروگرام ہے اس کی ابھی تک کوئی قانونی اور آئینی حیثیت نہیں ہے۔ نرسنگ ایکٹ میں 1973 کا 3 سالہ ڈپلومہ پروگرام ہی شامل ہے، اور موجودہ پروگرام کی کوئی قانونی اور آئینی حیثیت نہیں ہے۔ یوں پاکستان نرسنگ کونسل ایک جنگل کے قانون کی مانند ہے، لیکن اس کی جانب کوئی توجہ نہیں کی جا رہی ہے۔ وقت کی کمی کے پیش نظر اپنے ناظرین کو یہاں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ڈالر کی اونچی اڑان کی وجہ سے جان بچانے والی وہ ادویہ جو کہ مستقل دائمی مریضوں کے استعمال میں ہوتی ہیں، وہ ان کی قوت خرید سے باہر ہوتی جا رہی ہیں، اور اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اگر معاشی عدم استحکام کی یہی صورتحال رہی
تو اس کے منفی اثرات جو ہیں سرکاری اسپتالوں پر بھی پڑیں گے، اور بغیر تشخیص اور بغیر دوا کے استعمال کے مریضوں کے مرنے کے سلسلے کا آغاز پاکستان میں کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ اور یہاں یہ بھی بات نہایت ہی افسوسناک ہے کہ اس سیاسی کشمکش میں وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل صاحب اب تک بیرونی ملکوں کے دوروں میں زیادہ مصروف رہے ہیں۔ انہوں نے پاکستان نرسنگ کونسل سمیت جب سے یہ حکومت معزز وجود میں آئی ہے، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ کراچی ایئرپورٹ پر، سی پورٹ پر افریقی ممالک جانے والوں کے یلو فیور کا ٹیکہ نہیں لگایا جا رہا ہے، نہیں دستیاب ہے، اور افریقی ممالک میں مقیم اور وہاں کا سفر کرنے والے مسافر شدید پریشان ہیں۔ 3 ماہ ہو گئے یونیسیف کے ذریعے آنے والے یہ ویکسین یہاں پر کراچی میں موجود نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ کی جانب سے کوئی گائیڈ لائن دی گئی ہے، اور نہ اس حوالے سے عبدالقادر پٹیل صاحب نے کوئی اب تک عوام کو مطمئن کرنے کے لیے بات کی ہے۔ یہ صورتحال جو ہے بہت ہی نہایت تشویشناک ہے۔ دواؤں کی قیمتیں ڈالر کی اونچی اڑان کی وجہ سے جس طرح بڑھ رہی ہیں، اس کے اوپر بھی وفاقی وزارت صحت کو خصوصی طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ جیے عوام، جیے پاکستان۔